السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو ایزی لرن اردو میڈیم۔ ایزی لرن اردو میڈیم میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم 8ویں جماعت کا سبق نمبر 4 ماریشس کی سیر مضمون اردو کا آج ہم اس سبق کے سوالات و جوابات کرنے جا رہے ہیں۔ اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہم اگر آگے کی سبق کی ویڈیوز اپلوڈ کریں تو آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن مل جائے۔ پہلا سوال، جان پہچان کی مدد سے ذیل کا شجری خاکہ مکمل کیجیے۔ صغرا مہدی، ان کا اصل نام، والد کا نام، ماموں کا نام، ممانی کا نام، تاریخ پیدائش، مقام پیدائش، اعلیٰ تعلیم اور تاریخ وفات لکھنا ہے۔ تو باکس میں نہیں لکھا جا سکتا تھا اس لیے میں نے یہاں پر ایک الگ طریقے سے لکھا ہے، آپ کو اس طریقے سے لکھ لینا ہے۔ اصل نام سیدہ امامت فاطمہ، والد کا نام سید علی مہدی، ماموں کا نام ڈاکٹر عابد حسین اور ممانی کا نام صالحہ عابد حسین۔ تاریخ پیدائش 8 اگست 1937، مقام پیدائش بھوپال، اعلیٰ تعلیم جامعہ ملیہ اسلامیہ، تاریخ وفات 17 مارچ 2014۔ اگلا سوال ہے، سبق کا مطالعہ کر کے ذیل کی سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ پہلا سوال، صرف نام لکھیے، ہے نا، یہاں پہ آپ کو صرف نام لکھنا ہے۔ دیکھتے ہیں اس کا جواب ہم۔ پہلا، ماریشس میں اردو پڑھانے والے، جواب اطہر پرویز مرحوم۔ دوسرا، ماریشس کی طلبہ، یاسمین بودھی۔ تیسرا، لکھنؤ کے میئر گپتا جی۔ چوتھا، گارڈن والی پارٹی میں شریک متمول خاتون شاہدہ۔ سوال نمبر 2، درج ذیل جواب خاکہ مکمل کیجیے۔ ماریشس، ہے نا، اس کی بول چال کی زبان، سرکاری زبان، تھوڑی بہت بولی جانے والی زبان، سمجھی جانے والی زبان۔ تو یہاں پر آپ لوگ دیکھیں گے دوسرا سوال اور تیسرا سوال کا جواب میں ایک ساتھ بتاتا ہوں۔ پہلے تیسرے سوال پڑھ لیتے ہیں، کیا ہے؟ ذیل کا شجری خاکہ مکمل کیجیے۔ ماریشس میں واقع اردو مرکز، یہاں پہ آپ کو ان لوگوں کے نام لکھنے ہیں۔ نمبر 2، دوسرے سوال کا جواب دیکھیں گے یہاں پر۔ بول چال کی زبان اردو ہندی، سرکاری زبان انگریزی، تھوڑی بہت بولی جانے والی زبان ہندی اردو، سمجھی جانے والی زبان فرانسیسی۔ سوال نمبر 3 کا آپ لوگ دیکھیں گے، ماریشس میں واقع اردو مرکز، نام اردو انسٹیٹیوٹ، سرپرست جناب احمد صاحب، روح رواں عنایت حسین ایدن۔ اگلا سوال ہے، ایک جملے میں جواب لکھیے، جس کا پہلا سوال ہے، ماریشس میں کون کون سی زبانیں پڑھی اور پڑھائی جاتی ہے؟ تو اس کا جواب ہم لوگ دیکھیں گے، وہاں اردو ہندی بولی جاتی ہے اور پڑھی اور پڑھائی بھی جاتی ہے۔ سوال نمبر 2، مصنفہ کو ماریشس آنے کی دعوت کس نے دی؟ جواب، یاسمین بودھی نے مصنفہ کو ماریشس آنے کی دعوت دی۔ سوال نمبر 3، ماریشس کے سفر میں مصنفہ کے ساتھ کون کون تھے؟ جواب، ماریشس کے سفر میں مصنفہ کے ساتھ سید حامد صاحب اور بیگم حامدہ حبیب اللہ بھی تھیں۔ سوال نمبر 4، لکھنؤ کے میئر گپتا جی نے کس کانفرنس میں کس موضوع پر پرچہ پڑھا؟ جواب، لکھنؤ میں میئر گپتا جی نے اردو کانفرنس میں اردو اور سیکولرزم اس موضوع پر پرچہ پڑھا۔ لکھنؤ کے میئر، ہے نا، یہاں پہ لکھنؤ میں آ گیا ہے، لکھنؤ کے میئر گپتا جی نے اردو کانفرنس میں اردو اور سیکولرزم اس موضوع پر پرچہ پڑھا۔ سوال نمبر 5، گارڈن پارٹی میں خواتین کس طرح کا لباس پہنے ہوئی تھیں؟ جواب، گارڈن پارٹی میں کچھ خواتین گجراتی لباس میں اور کچھ مغربی لباس میں اور زیادہ تر شلوار قمیض میں تھیں۔ سوال نمبر 6، ورلڈ کانفرنس میں یوسف صاحب کیوں شریک نہیں ہو سکے؟ تو اس کا جواب ہے، کیونکہ یوسف صاحب بیمار تھے اس لیے وہ ورلڈ کانفرنس میں شریک نہ ہو سکے۔ اگلا سوال ہے، سوال نمبر 7، مصنفہ کا خوشی کے مارے برا حال کیوں ہو گیا؟ جواب، کیونکہ ایک ادھیڑ عمر کے حضرت نے جو کوٹ پتلون میں ملبوس تھے، انہوں نے مصنفہ سے پوچھا کہ آپ اردو کانفرنس میں انڈیا سے آئی ہیں۔ مارے خوشی کے مصنفہ کا برا حال ہو گیا۔ سوال نمبر 8، ماریشس کس لیے مشہور ہے؟ جواب، ماریشس اپنے خوبصورت ساحلوں کے لیے مشہور ہے۔ سوال نمبر 9، ماریشس کانفرنس کے منتظمین نے پروگرام کس طرح ترتیب دیا؟ جواب، کانفرنس کے منتظمین نے پروگرام اس طرح بنایا تھا کہ ہم لوگ تھوڑی دیر کو بھی یہ محسوس نہ کریں کہ ہم دیار غیر میں
ہیں۔ اگلا سوال ہے مختصر جواب لکھیے، جس کا پہلا سوال ہے مصنفہ ماریشس کا سفر کیوں کرنا چاہتی تھیں؟ جواب: کیونکہ ان کی ایک طالب علم یاسمین بودھی نے پرزور دعوت دی تھی کہ ماریشس کو بہت پسند کریں گی، آپ ماریشس کو بہت پسند کریں گی، ضرور کبھی آئیے گا، اس لیے مصنفہ ماریشس کا سفر کرنا چاہتی تھی۔ دوسرا سوال ہے مصنفہ شاہدہ کے گھر کیوں نہ جا سکیں؟ جواب: کیونکہ مصنفہ کو جلد سے جلد ہوٹل پہنچنا تھا جہاں گورنر صاحب اور ہائی کمشنر صاحب پہنچنے والے تھے، اس لیے مصنفہ شاہدہ کے گھر نہ جا سکیں۔ سوال نمبر 3، ماریشس اردو کانفرنس کے بارے میں ترتیب وار لکھی۔ جواب: 9 دسمبر کو کانفرنس کا افتتاح ہوا۔ کانفرنس 3 دن تک جاری رہا۔ زیادہ تر مقالوں میں اس کا بیورہ پیش کیا گیا کہ اردو کہاں کہاں بولی پڑھائی اور سکھائی جاتی ہے۔ تینوں دن کانفرنس کے سارے سیشن بہت کامیاب رہے۔ اگلا سوال ہے مفصل جواب لکھی، جس کا پہلا ہے مصنفہ نے ماریشس میں شاہدہ کے جس شہر کی تفریح کی اس کی تفصیل ان نکات کے تحت لکھی۔ علاقہ، موسم، سڑکیں، گھر۔ اس کا آپ دیکھیں گے، وہاں کا علاقہ بہت پوش علاقہ تھا، موسم خوشگوار تھا، لڑکی صاف ستھری تھی، سڑکیں، یہاں پہ آئے گا سڑکیں صاف ستھری تھی، لوگ آ جا رہے تھے مگر بھیڑ بھڑکا نہیں تھا، دھکم پیل نہیں تھی، ٹریفک کا شور نہیں تھا، خوبصورت اور صاف ستھری بنگلہ نما گھر تھے، ایک بڑی سی دکان کھلی تھی، اس کے آگے پٹری پر بھی کچھ سامان کپڑا وغیرہ بک رہا تھا۔ سوال نمبر 2، ماریشس کے بازار سے متعلق مصنفہ کے تاثرات کو قلم بند کیجیے۔ جواب: مصنفہ نے جس زور سے شاہدہ اور اپنی دوسرے ساتھیوں کے ساتھ نکلی، اس روز بازار بند تھے، ٹریفک کا شور نہیں تھا، بھیڑ بھاڑ نہیں تھی، ایک بڑی سی دکان کھلی تھی، اس کے آگے پٹری پر بھی کچھ سامان کپڑا وغیرہ بک رہا تھا۔ مصنفہ نے شاہدہ کی مدد سے کچھ سامان خریدا۔ سوال نمبر 3، سبق کی مدد سے ماریشس میں اردو کے بارے میں تفصیل دیجیے۔ جواب: سبق کی مدد سے اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ ماریشس کے لوگ کس حد تک اردو بھی بول لیتے تھے۔ وہاں کئی لوگ کانفرنس میں شرکت کرتے تھے، انہیں طلعت عزیز کی غزلیں بہت اچھی لگتی تھیں۔ ماریشس کے لوگ ادبی کانفرنس میں آنے والوں اردو ادب کے ماہروں کی میزبانی بھی عمدگی سے کرتے تھے۔ سوال نمبر 8، ماریشس کے ساحل سے متعلق مصنفہ کے تاثرات لکھیے۔ جواب: ماریشس اپنے خوبصورت ساحلوں کے لیے مشہور ہے۔ 2-1 ساحل ہم نے بھی دیکھے، چوڑے چوڑے ساحل اور دور تک ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر۔ اس دن اتوار کی وجہ سے کافی چہل پہل تھی۔ واپسی میں ہم اس ساحل پر اترے جہاں خواتین و حضرات ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں زیادہ تر انگریزی اور فرانسیسی لوگ رہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے سیدھی بات، درج ذیل بیانات کو سبق کی روشنی میں صحیح کر کے دوبارہ لکھیے۔ آپ کو کچھ جملے دیے گئے ہیں جو سبق میں سے ہیں لیکن وہ غلط ہیں، آپ کو اس کو صحیح کر کے لکھنا ہے، درست کر کے لکھنا ہے، کریکٹ لکھنا ہے۔ پہلا، اردو کانفرنس میں شرکت کے لیے مصنفہ امریکہ گئیں۔ جواب: اردو کانفرنس میں شرکت کے لیے مصنفہ ماریشس گئیں۔ سوال نمبر 2، میزبان نے اطلاع دی کہ 4 بجے غزل کا پروگرام ہے۔ جواب: میزبان نے اطلاع دی کہ 4 بجے گارڈن پارٹی ہے۔ سوال نمبر 3، پارٹی میں 2-4 نوجوان ہم سے پوچھنے لگے یوسف بھائی کیوں نہیں آئے؟ جواب: پارٹی میں 2-4 نوجوان خواتین ہم سے پوچھنے لگے یوسف بھائی کیوں نہیں آئے۔ چوتھا ہے گھنے پیڑوں پر سرخ سرخ انگوروں کے گچھے لٹک رہے تھے۔ غلط، یہ غلط ہے۔ جواب: گھنے پیڑوں پر سرخ سرخ لیچیوں کے گچھے لٹک رہے تھے۔ پانچواں، واپسی میں بوٹانیکل گارڈن گئے جہاں ہندوستانی لیڈروں کے مجسمے لگے ہوئے تھے، تو اس کا جواب ہم دیکھیں گے۔ واپسی میں بوٹانیکل گارڈن گئے جہاں ہندوستانی لیڈروں کے پودے لگائے ہوئے تھے۔ چھٹا، ہائی کمشنر صاحب ممبئی کے بارے میں معلومات بہم پہنچا رہے تھے۔ جواب: ہائی کمشنر صاحب ماریشس کے بارے میں بہم پہنچا رہے تھے۔ یہاں ماریشس آپ کو لکھنا ہے، ماریشس، معیشت کی جگہ پہ ماریشس لکھنا ہے۔ ہائی کمشنر صاحب ماریشس کے بارے میں بہم پہنچا رہے تھے۔ تو ویڈیو یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ذرا سی بھی ہیلپ فل لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے ہم جماعت سہیلیوں اور دوستوں اور گروپس پر شیئر کیجئے، اور ویڈیو اگر پہلی بار دیکھ رہے ہیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کیجئے تاکہ آنے والے ہر ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔